معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بچے کی تعلیم اور تربیت، اس کو صحیح راستے پر ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، توجہ کے ساتھ سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے۔ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو آدمی بھی ایمان لانے کے بعد خواہ مرد ہو یا عورت عمل صالحہ کرے گا، یعنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارے گا، تو اسے ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی خوشیوں راحتوں سے بھرپور زندگی نصیب فرمائیں گے۔ نہ زندگی میں کوئی رنج ہوگا، نہ علم ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ الجھنیں ہوگی، نہ معاشی الجھنیں، نہ ذہنی ٹینشنیں ہوگی۔ اس کو راحت اور سکون اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ماں باپ کا اولاد کو تربیت کرنے میں ماں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اصل اسی بات کو بتلانا ہے کہ ماں اصل سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود میں بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس وقت میں باوضو ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اس کی زبان پر جاری ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی زبان پر چل رہی ہے، تو اس بچے پر اثرات جو اثر ہے وہ اچھے منتقل ہوں گے، اچھے پڑیں گے۔ اور اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ناچ گانے فلم ڈراموں سے اس کے دل کو بہلا رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ کل آنے والے وقت میں پھر ہم تعویذ لینے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا بچہ گالی دیتا ہے، ہمارا بچہ نافرمانی کرتا ہے، ہمارا بچہ صحیح بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہماری بات نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے۔ جس وقت میں وہ چھوٹا تھا تو ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی کہ اس کو یہ کہتے کہ جب کھانے کے وقت میں کہتے کہ بیٹا کہ دسترخوان بچھاؤ اور کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ دعا پڑھ کر کھاؤ، اور اگر کھانے کی دعا بھول جائے تو درمیان میں یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہ بیٹا اس کو پڑھو، کوئی بات نہیں، کل کو خیال رکھنا اور بعد میں بتلانا کہ کھانے کے بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اور اگر کسی دوسرے کے دسترخوان پہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی وجعلنی من المسلمین، بیٹا سچ بولو، بڑوں کا ادب کرو، جھگڑا مت کرو اور بری صحبت سے دور رہو۔ اور جس وقت میں وہ دودھ پیتا تھا اس وقت میں باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے قرآن کریم کی تلاوت اپنی زبان پر جاری ہو، ناچ گانے فلم ڈرامے موبائل پر ٹی وی پر نہ چلتے ہوئے
ہو تو بچہ بچی اچھا بنے گا، لیکن آج تو ماں باپ کو، بہت ساری ماؤں کو خود کی اصلاح نہیں ہے، تو بچوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ خود ہی نمازوں سے دور، تلاوت سے دور، ذکر اللہ سے دور، پھر گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے۔ جب 17 سال کی عمر یا 20 سال کی عمر یا 15 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنا وقت کتنا دیا، اس کی تعلیم و تربیت کتنی کی، اس کی پرورش کتنی کی، اس کو اچھی سوسائٹی میں کتنا بلایا، اچھے راستے پر کتنا گائیڈ کیا، اچھے راستے پر کتنا کھڑا کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، میرے بھائیوں وقت کم ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ شیخ عبد القادر جیلانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچپن میں چلتے ہیں، ماں کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ، لیکن بات یاد رکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، استاد کا ادب کرنا، اور جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور جاتے چلتے چلتے شیخ عبد القادر کی ماں نے 40 اشرفیہ اس کے آستین میں سیدھی کہ بیٹا اگر ضرورت پڑی وہاں تو کچھ کھانا خرچے کی، کسی چیز کو دل چاہا تو یہ اشرفیہ ہیں، ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر لینا۔ راستے میں جیسے ہی سفر کرتا ہے میرے بھائیوں تو اس کو ڈاکو ملا، ڈاکو نے اس کو پکڑ کر معلوم کیا تیرے پاس مال ہے؟ فرمایا میری ماں نے مجھے 40 اشرفیہ دی جو آستین میں سیل دی تھی۔ ڈاکو کے سردار نے اس بچے کو بولا کہ بیٹا یہ تو بتلا، ہم تو تیرا مال لینے کے لیے تیرے سے معلوم کر رہے تھے، تو نے ساری بات سچ بتلا دی۔ فرمایا کہ تو نے جان کی مال کی فکر نہیں کی۔ فرمایا کہ میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جس وقت میں چلتے وقت مجھے ہدایت کی تھی وہ میرے دل و دماغ میں اتر گئی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی بات کا خیال رکھا تو اس ڈاکو کے دل میں خیال پیدا ہوا، ایک دہشت پیدا ہوئی کہ یہ بیٹا جب اپنی ماں کی بات کا اتنا خیال رکھتا ہے، ہم بھی تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ آخر اس بیٹے کی بات کو سن کر، اس بچے کی بات کو سن کر وہ ڈاکو توبہ کرتا ہے اور اپنی چوری سے باز آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سچائی نے جان بچائی اور ڈاکو نے بھی توبہ کی، اور وہ بچہ آنے والے وقت میں شیخ عبد القادر جیلانی بنا۔ جیلانی شیخ جب بنا، شیخ عبد القادر جب بنا، جب کہ اس نے اپنی ماں کی بات کو بچپن سے لے کر آخر وقت تک مانا، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی ماں باپ کی بات کو بھی ماننا، اور ان ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت، ان کو صحیح شکشا، ان کو صحیح تعلیم، ان کو صحیح ادب سکھانا۔ اسی طرح خواجہ اجمیری علی الرحمٰن نے بنگال کا سفر کیا۔ دوران سفر میرے بھائیوں آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ دوران سفر کئی لوگ مسلمان ہو گئے اور کئی لوگ بیت ہوئے۔ جب آپ گھر تشریف لائے، گھر آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ماں نے پوچھا مینو دین بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ فرمایا کہ اماں صاحبہ میں خوش اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ میں نے جو سفر کیا، اس سفر میں 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کتنے 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، تو بیعت توبہ کی۔ اماں صاحبہ نے کہا کہ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا نے کہ اماں صاحبہ یہ تو بتلاؤ تو پھر کمال کس کا ہے کہ اس میں کمال میرا ہے؟ فرمایا وہ آپ کا کمال کیا ہے؟ اماں بتلاتی ہے کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا
ہوا تھا، تجھے کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور میری زبان پر تلاوت جاری ہوتی تھی، ذکر اللہ جاری رہتا تھا، تم میری گود میں ہوتا تھا اور میری زبان پر ذکر اللہ، تلاوت اور باوضو ہوتی تھی۔ یہی اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تیرے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام کو قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت کی۔ میرے بھائیوں، یہ ماں کا دخل ہے۔ یہی قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش اور صحیح راستے پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کیجئے، گھر میں جا کر بتلائیے اور گھر کو افراد کو بھی اس ویڈیو کو سنائیے۔ اس